السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے کسی اخبار کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ امریکہ میں ایک فلم کمپنی کے مالک کو نماز کی فلم لینے یعنی فلم شوٹ کرنے کا شوق ہوا تو اس نے چند عرب جوانوں سے جو امریکہ میں تھے اپنا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں جو خوبصورت مؤذن اور خوبصورت آواز والے قاری صاحب ہیں ان کو لائیے اور 10-15 مقتدی بھی ساتھ ہوں، میں نماز کی فلم شوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عشاء کے وقت یہ سب فلم کمپنی میں آئے، مؤذن نے اذان دی تو کمپنی کے مالک پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ پھر نماز شروع ہوئی، قاری کی قرات سن کر وہ زارو قطار رونے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو فلم کمپنی کے مالک نے امام صاحب سے کہا کہ مجھے مسلمان کر لو۔ انہوں نے غسل کرا کر اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان کر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ روزانہ 2 گھنٹے مجھے قرآن اور تعلیمات اسلام کا سبق بھی دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم اٹلی کے شہر وینس کے ایک نواحی قصبے کے مشہور کافی شاپ پر بیٹھے ہوئے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اس کافی شاپ میں ایک گاہک داخل ہوا جو ہمارے ساتھ والی میز کو خالی پا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی بیرے کو آواز دی اور اپنا آرڈر اس طرح دیا: 2 کپ کافی لاؤ اور اس میں سے 1 کپ وہاں دیوار پر۔ ہم نے اس شخص کے اس انوکھے آرڈر کو دلچسپی سے سنا۔ بیرے نے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے محض 1 کافی کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس نے کافی کا وہ کپ پیا مگر پیسے 2 کے ادا کیے۔ اس گاہک کے جاتے ہی بیرے نے دیوار پر جا کر ایک ورق چسپاں کر دیا جس پر لکھا تھا 1 کپ کافی۔ ہمارے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 گاہک اور آئے جنہوں نے 3 کپ کافی کا آرڈر دیا، 2 ان کی میز پر اور 1 دیوار پر۔ انہوں نے 2 ہی کپ پیے مگر 3 کپ کی ادائیگی کی اور چلتے بنے۔ ان کے جانے کے بعد بھی بیرے نے وہی کیا، دیوار پر ایک اور ورق چسپاں کر دیا جس پر لکھا تھا 1 کپ کافی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں ایسا ہونا معمول ہے مگر ہمارے لیے یہ سب کچھ انوکھا اور ناقابل فہم تھا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص اندر داخل ہوا جس کے کپڑے اس کافی شاپ کی حیثیت اور یہاں کے ماحول سے قطعی طور پر میل ہی نہیں کھاتے تھے۔ غربت اس شخص کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس شخص نے بیٹھتے ہی پہلے دیوار کی طرف دیکھا اور پھر بیرے کو بلایا اور کہا 1 کپ کافی دیوار سے لاؤ۔ بیرے نے اپنی روایتی احترام اور عزت کے ساتھ اس شخص کو کافی پیش کی جسے پی کر یہ شخص بغیر پیسے دیے چلتا بنا۔ ہم یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بیرے نے دیوار پر لگے پرچوں میں سے ایک پرچہ اتار کر کاؤنٹر کے اندر رکھ دیا۔ اب ہمارے لیے اس بات میں کچھ چھپا نہیں رہ گیا تھا، ہمیں سارے معاملے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس قصبے کے باسیوں کی اس عظیم الشان اور اعلیٰ انسانی قدر نے ہماری آنکھوں کو آنسوں سے تر کر دیا تھا اور ہم سوچنے لگے کہ کیا ہمارے پیارے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے دوستو، اگر ہم کوشش کریں۔ دوستو، اسی طرح اس کی دوسری شادی ناکام ہوئی تھی۔ زمانے کی نظروں میں وہ مظلوم نہیں بلکہ بدبخت تھی۔ لوگ اس کی ماں سے ہمدردی جتاتے ہوئے اس عورت کو بدقسمت اور منحوس قرار دے رہے تھے، جبکہ اس کی ماں غیروں سے 1 قدم آگے بڑھ کر اسے ہی مجرم قرار دے رہی تھی۔ یہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی خود غرض ہے جس نے اپنے مفادات کی خاطر اس کے پیٹ میں پلتی اولاد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہے عارشہ وحید کی جو بتاتی ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہوئی، گھر کی بڑی اولاد تھی،
بیٹی کی بجائے بیٹا بن کر ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، مگر میٹرک کے بعد میری ماں نے ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تو مجھے باقاعدہ تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تعلیم شروع کر دی۔ گو کہ اس کا بھائی اب محنت کرنے کے قابل تھا، مگر ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اگر کبھی میں احتجاج کرتی بھی تو میری والدہ میرے سامنے آنسو بہانے لگتی۔ میری والدہ نے میری پہلی شادی کسی اپنے دوست کے بیٹے سے کی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ میری والدہ اور بہن کو بھی سہارا دے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب وہ میری ماں کی امیدوں کے برخلاف نکلا تو میری والدہ نے اس سے میری طلاق کروا دی، کیونکہ وہ مجھے بھی والدہ اور بہن کی مدد کرنے سے منع کرتا تھا۔ جب مجھے طلاق ہوئی تو میں امید سے تھی۔ میری والدہ نے میری اولاد کے لیے میری ہی کوکھ کو قبر بنا دیا، مگر میں چاہ کر بھی ماں کے فیصلے کی مخالفت نہ کر سکی، اور میری سگی ماں کو میرے دکھ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ انہیں بس میری کمائی سے غرض تھی جس سے ان کا گھر چلتا رہنا چاہیے تھا۔ وہ میری شادی نہیں، تجارت یا سودا کرتی تھی۔ ان کو میرے ساتھ شاید ہمدردی تو ہوگی، مگر ان کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ پہلی شادی کی ناکامی کے 5 سال بعد دوبارہ میرا رشتہ میری والدہ نے میرے پھپھو زاد سے طے کر دیا۔ اب کی بار بھی میری حیثیت بکاؤ مال جیسی تھی، مگر پہلے صرف میری والدہ اپنا مفاد دیکھتی تھی، اب کی بار میرا پھپھو زاد بھی اپنا داؤ کھیل رہا تھا۔ جہاں رشتے طے کرتے وقت انسان کی فطرت اور عادات سے زیادہ اپنے لالچ اور مفادات کو دیکھا جائے، وہاں تعلق زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میرے ساتھ اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا پھپھو زاد پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے اور بیوی تھی۔ اسے اپنے گھر کے لیے مفت ملازمہ کی ضرورت تھی جسے وہ محض روٹی اور کپڑے پر رکھ لیتا، جبکہ میری ماں کو اپنا لاڈلا بیٹا محنت اور مشقت سے بچائے رکھنا تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر مجھے بلی چڑھا دیا گیا۔ میری شادی کے بعد میرے پھپھو زاد نے نگاہیں بدل لی۔ میں دن بھر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی، شام کو واپس آتی تو اپنے شوہر اور اس کی بیوی بچوں کی خدمت گزاری کرنے لگتی۔ مجھے اس کے عوض میرے شوہر کا چند گھنٹوں کے لیے ساتھ مل جانا تھا۔ میرے شوہر کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے میری کمائی اور اپنی دوسری بیوی بچوں کی خدمت میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے مہینے بعد ملنے والی تنخواہ آتے ہی میرے ہاتھ سے وہ لے لیتا اور اپنے پہلے بیوی بچوں پر لگا دیتا۔ ایک بار پھر بات مفادات کے ٹکراؤ کی آ گئی تھی اور ایک بار پھر میرا گھر اجڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرا شوہر نے بجائے میرے گھر والوں کو سہارا دینے کے الٹا میری تنخواہ لے کر بھی اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا تو میری والدہ اور میرے شوہر کے درمیان تو تکرار ہو گئی۔ دوسری طرف میں بضد تھی کہ مجھے بھی پورے حقوق ملنے چاہیے۔ میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، مگر میرا شوہر اس حق میں نہیں تھا۔ وہ بس میری حیثیت گھریلو خادمہ کی سی رکھنا چاہتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے طلاق ہو گئی اور ایک بار پھر میں اپنی والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اب کی بار لوگوں کی باتوں سے میں اتنا زج ہو گئی کہ میں نے زندگی پر اپنی موت کو ترجیح دی، کیونکہ میرا بھائی میرے سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری بہن اور والدہ کا لالچ میرا گھر نہیں بسنے دے رہا تھا، اور لوگوں کو اس طنز و تراز کی وجہ سے گھر سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے زہر کی گولیاں کھا لی، لیکن میری زندگی کو میرا امتحان مقصود تھا۔ میری ماں وسیلہ بنی اور ایک بار پھر میری زندگی بچ گئی۔ میں ایک بار پھر کولو کے بیل کی طرح گھر چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی، مگر اب کی بار بھی میری ماں کو مجھ پر کوئی رحم نہ آیا۔ میں نے اب کی بار بھی التجا کی کہ بھائی سے کہو
میرا سہارا بنے، مگر میری ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سپورٹ کیا اور میرے سامنے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، یہ محنت مشقت اس کے بس کا کام نہیں، جبکہ میرے بھائی کا شمار اہل علاقہ کے انتہائی لوفر لڑکوں میں ہونے لگا۔ وہ کئی کئی دن گھر سے باہر رہتا، اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ کن سرگرمیوں میں پڑا ہوا ہے۔ نہ تو میری ماں نے کبھی اس سے سوال کیا اور نہ ہی خود کبھی اس کے ذہن نے اسے لعنت یا ملامت کی۔ میری دوسری بہن کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیٹی ہوئی اور وہ روٹھ کر میکے واپس آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اتنا گھر کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں گاؤں کے کسی معتبر بندے کو کہہ کر تمہاری اور تمہارے شوہر کی صلح کروا دیتی ہوں، کیونکہ بچی کے دودھ، بیماری اور ہر چیز کے اخراجات اٹھانا والدہ کا اور اپنا اور آپ کا پیٹ پالنا میری کمائی سے اتنا کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میری بہن نے بجائے حقیقت کو سمجھنے کے میری بات کو الٹا لے لیا، والدہ سے میری شکایت کر دی اور میری ماں ایک بار پھر بد دعائیں دیتی ہوئی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ میں خاموشی سے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ میری والدہ نے میری بہن کی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا اور مجبوراً یا خوشی سے میں یہ فرض ادا کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، میں اب جس جگہ کام کرتی تھی وہ ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا اس جگہ، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ سارے آفس کے لوگ میرے ماضی سے اچھی طرح واقف تھے، مگر میں نے ایک بار پھر اس کو اپنی ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب میں نے اس کو ساری حقیقت بتا لی تو اس کے بعد میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے شادی پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اس سے کورٹ میرج کرنا پڑے گی۔ میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی اور وہ بھی میرے گھر میں ہی رہے گا۔ میری والدہ نے اس کی بات مان لی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ مگر اس بار بھی میری قسمت مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔ مجھ سے شادی کے بعد میرے شوہر نے جاب چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ میری محنت اور مشقت سے کمایا گیا رزق حلال وہ شراب و شباب پر لٹانے لگا۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا، مگر اس نے میری بات کو نہ سمجھا، بلکہ الٹا مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا۔ میں جو پہلے 2 بار ٹھکرا جا چکی تھی، طلاق کا لفظ سن کر سمجھ جاتی اور خاموش ہو جاتی، چاہ کر بھی اس کے برے رستے میں رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ یہاں تک کہ شراب کے نشے میں دھت شخص نے میری بہن پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس بات پر سخت رد عمل دیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی، جب میرے پیٹ میں اس کی 8 ماہ کی بیٹی موجود تھی۔ میری قسموں وعدوں کے باوجود بھی اس نے بیٹی کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے بد چلن بد کردار کہتے ہوئے چھوڑ دیا، بلکہ الٹا میری گزری ہوئی زندگی کو بھی داغدار کر دیا، یہاں تک کہ اس محلے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں اپنی والدہ، بہن اور اس کی بچی کو لے کر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی اور آئندہ مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میرے ان حالات میں بھی میرے بھائی کی غیرت نہ جاگی، وہ ہمارا سہارا نہ بنا، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے جلد ہی دوبارہ ملازمت شروع کرنا پڑی۔ آج میں گنٹھیا کی مریض ہوں، میرے جوڑ ہر وقت دکھتے رہتے ہیں، میں تقریباً چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں، مگر اس کے باوجود اپنی بچی، والدہ، بہن کا پیٹ پالنے کے لیے میں ملازمت کرنے آتی ہوں۔ میری اس حالت کے باوجود میری ماں کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا، اس نے کبھی میرے بھائی کو نہیں سمجھایا اور نہ ہی میں کبھی اپنے بھائی پر غیرت کی ہے اور نہ ہی میرا بھائی کبھی میرا سہارا بنا۔ میں ہر اس انسان سے خود کو چھپائے پھرتی ہوں جو میرے ماضی سے واقف ہو۔ میرا ماضی میرے لیے گالی بن چکا ہے، میرا خدا گواہ ہے، میں نہ کبھی بری تھی، نہ کبھی بری ہوں اور نہ ہی کبھی کوئی برا کام کیا، مگر اس کے باوجود میں زمانے کی نظروں میں خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی۔
آج بھی اگر کسی پرانے جاننے والے کو دیکھ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے حال پوچھتا ہے تو بتانے سے پہلے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، مگر آج بھی اپنا گھر میں ہی چلا رہی ہوں۔ مجھے قسمت، تقدیر یا رشتوں سے کوئی گلہ نہیں، بس میرا زمانے اور معاشرے سے ایک سوال ہے کہ اگر قربانی بیٹیوں نے ہی دینی ہوتی ہے تو پھر سجدوں میں اور درگاہوں پر جا کر بیٹے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ دوستو، یہ تھی آج کی بہت ہی دکھی داستان، ایک دکھی بیٹی کی، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یقیناً والدین کو بھی کچھ نہ کچھ احساس کرنا چاہیے، اور بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ احساس کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔